بچہ تمہارے پیٹ سے ہوگا، کیونکہ شادی کے بعد بچہ تو ضرور ہوتا ہے۔ شہروز شاہ نے اپنی ناسمجھ بیوی آریانہ کو گود میں بٹھاتے ہوئے محبت سے کہا، لیکن میں نے تو بچہ نہیں کھایا، پھر پیٹ میں کیسے چلا گیا؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ اس کی باتیں شہروز شاہ کے ضبط کا امتحان لینے لگیں۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا وہ بالغ بھی ہے یا نہیں، مگر جیسی شہروز کے ساتھ حرکتیں کر رہی تھی اس کا ضبط جواب دے گیا، آج رات تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ اسے باہوں میں بھرتا ہوا بیڈ پہ لٹا گیا۔ اس کی حرکتوں پہ وہ چلانے لگی، اسے دور کرنے لگی۔ وہ ناسمجھ بچی یہ سب کہاں جانتی تھی؟ شہروز سے دور ہوا اور اچانک ہی شہروز نے غصے میں تمام حویلی والوں کو دیکھا اور کہنے لگا، میں اس بنی میں آئی ہوئی لڑکی کو اس حویلی میں نہیں رکھوں گا۔ یہ سن کے تو گویا سبھی لوگ سکتے میں آ چکے تھے۔ کیا مطلب؟ تم اس بنی میں آئی ہوئی لڑکی کو حویلی میں نہیں رکھو گے تو پھر کہاں رکھو گے؟ یہ گنہگار کی بیٹی ہے اور اس سے سزا ملے گی، سارے حویلی والے دیں گے۔ یہ سن کے شہروز کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے۔ اس کی عمر دیکھیں، وہ جتنی چھوٹی ہے، اس کے لیے میری ہی سزا کافی ہوگی، اور میں اسے لے کے یہاں سے شہر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں شہر ہوتا ہوں تو میری بیوی بھی تو میرے ساتھ ہی رہے گی۔ یہ سن کے ولید صاحب اس کے پاس آئے، غصے میں کہنے لگے، بیٹا شاید تم بھول گئے ہو، ایک بنی میں آئی ہوئی لڑکی کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ کسی ملازمہ سے کم نہیں ہوتی، اور تم اسے اپنی بیوی کہہ رہے ہو۔ میں نکاح جیسے رشتے کو مذاق نہیں بنانا چاہتا، اور اسے سزا دینی ہے تو میں دوں گا، اور آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنی تو آپ لوگوں نے بھی بری سزا نہیں سوچی ہوگی جتنی میں نے سوچی ہوئی ہے۔ جس کا انتقال ہوا ہے نا، جس کو اتنی بے دردی سے اس کے گھر والوں نے مارا ہے، وہ میرا بھی کچھ لگتا تھا۔ آئی سمجھ آپ لوگوں کو یہ بات؟ آپ لوگوں کو جتنی جلدی سمجھ آ جائے اتنا اچھا ہوگا، بلکہ آپ لوگوں سے زیادہ میں اس سے محبت کرتا تھا، اور ان سے بدلہ لینے کے لیے میں اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی کر دوں گا، کسی حد تک بھی ظلم کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر شاید اسے میں اکیلے میں اپنے ظلم اور درندگی کا نشانہ بناؤں گا۔ یہ سن کے بڑی بیگم سائیں کے لبوں پہ تو مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا اسے جہاں تم لے کے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، لیکن اس کی حالت ایسی کر دینا کہ اسے دیکھ کر بندے کی روح تک کانپ جائے۔ میں تو اسے ایسی حالت میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ بڑی بیگم سائیں کی بات سن کے وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، اماں سائیں آپ کو تو ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، اس کی واقعی میں ایسی حالت کر کے واپس لے آؤں گا، آپ لوگوں کی روح تک کانپ جائے گی۔ جب اس کے گھر والے دیکھیں گے انہیں اندازہ ہوگا اس سے تو اچھا تھا وہ اپنے آپ کو خون بہا کے بدلے میں دے دیتے، لیکن اپنی لڑکی کو بنی نہ کرتے۔ اس کے لبوں پہ عجیب سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ان سب باتوں کو آلیانہ ڈری سہمی ہوئی سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی بنی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ ویسا ہی سلوک ہونے والا تھا، جس کی وجہ سے اس قدر خوف کھا رہی تھی۔ آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ ابھی تک وہ اسی لال رنگ کے شرارے میں موجود تھی جو اس کی ماں نے پہنا کے اسے بھیجا تھا۔ بڑی سی چادر اس نے لپیٹی ہوئی تھی، اس کا چھوٹا سا وجود بالکل اس چادر میں چھپ گیا تھا۔ وہ شخص جو اسے نکاح کر کے اس گھر میں لے کے آیا تھا،
اسے تو بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، پوری کی پوری کپ کپا رہی تھی۔ اس کی باتیں جس قدر خطرناک تھیں، وہ اس کے ساتھ نہ جانے کیا کرنے والا تھا، یہ سوچ سوچ کر اس کا پورا وجود بے جان ہونے لگا۔ بڑی بیگم سائیں کہنے لگی، لے جاؤ اور ہر ہفتے اسے حویلی لے کے آنا، اس کی اتنی بری حالت ہونی چاہیے کہ دیکھ کے میری روح تک میں سکون اتر جائے۔ بڑی بیگم سائیں کی باتیں سن کے وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، اماں سائیں، آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں، ایسی ہی حالت کروں گا، اٹھو۔ ایک دم سے اس نے آلیانہ کے بازو سے پکڑ کے اسے کھڑا کیا، نہیں چھوڑیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اس کی باتیں جس قدر خوفناک تھیں، وہ جانتی تھی وہ کچھ اچھا سلوک نہیں کرنے۔ اس کی بات آلیانہ کو سمجھ آ چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی، وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ وہ اس کی کلائی کو دبوچا، وہ لال سرخ ہو چکی تھی، اس کی چوڑیاں ٹوٹ کے حویلی کے فرش پہ گرنے لگی۔ میری جان، اب تو تمہیں شہر چلنا ہوگا، وہاں جا کے اچھے سے تمہارے ساتھ حساب چکتا کروں گا۔ وہ معصوم سی لڑکی جو محض 14-15 سال کی لگ رہی تھی، جیسے اس کے گھر والوں نے دشمنی کی بھینت چڑھا دیا، اس کے بازو سے گھسیٹنے والے انداز میں لے کے وہ باہر آ گیا۔ وہ ڈر گئی، چھوڑی میرا بازو، مجھے نہیں آپ کے ساتھ جانا، آپ نے مجھے بولا تھا آپ مجھے کچھ نہیں کرو گے، اب آپ کیا بول رہے تھے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، تو وہاں سے گھر تمہیں لانے کے لیے ایسا بولا تھا، لیکن سزا کے لیے تمہیں لایا گیا ہے، سزا تو جھیلنی پڑے گی نا تمہیں۔ یہ کہتے ہوئے لا کر اسے گاڑی میں پھینکا، دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ پوری گاڑی میں اس کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی، مگر شہروز کو اس کے پہ رحم نہیں آیا۔ کافی رات گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رکی، ادھر کھانا کھا لیتے ہیں۔ شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، مجھے واپس چھوڑ کے آئیں، مجھے میرے گھر چھوڑ کے آئیں، مجھے گاؤں جانا ہے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، اب گاؤں کو بھول جاؤ، اب تم کسی بھی اپنے ماں باپ کے پاس واپس نہیں جا سکتی، کیونکہ بنی میں آئی ہوئی لڑکیاں کبھی بھی واپس ماں باپ کے پاس نہیں جاتی۔ یہ سن کے اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے، وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اسے لے کے ریسٹورنٹ میں داخل ہوا، چیئر پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ ڈرتے ہوئے چیئر پہ بیٹھ گئی۔ تقریباً سبھی کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت وہ کچھ دلہن کے حلیے میں موجود تھی، اور ڈر بھی بہت زیادہ رہی تھی۔ سبھی کی نگاہیں اس پہ ٹکی ہوئی تھیں، اوپر سے اس کی عمر اتنی کم تھی کہ شہر کے لوگوں کے لیے بہت عجیب تھا، اتنی چھوٹی سی لڑکی اتنی بڑی عمر کے لڑکے کے ساتھ موجود تھی دلہن کے روپ میں۔ وہ ڈر رہی تھی، یہ سب لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو، اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ وہ مزید ڈرنے لگی، نہیں میں خوبصورت نہیں ہوں، میں بہت بری ہوں۔ اچھا خاموش ہو کے بیٹھو، یہاں ڈرامہ لگانے کی ضرورت نہیں، آرام سے کھانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے بے دلی سے تھوڑا سا کھانا کھایا، مگر سامنے بیٹھا ہوا شہروز تو مزے سے اپنے سامنے رکھے ہوئے کھانے کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا، میرے خیال سے اب کچھ اوپر سے آئس کریم وغیرہ کھانے چلیں۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، مجھے گھر لے کے جائیں۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی، ایسے لگ رہا تھا
جیسے ابھی وہ کہیں پکنک پہ نکلا ہوا ہو، جو اس کے ساتھ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ وہ اسے لے کے ایک محل نما گھر میں آ گیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو پورا گھر بہت خوبصورت تھا۔ ایسا محل نما گھر تو اس نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ بہت بڑا تھا اور بہت خوبصورت تھا۔ اس کا سارا گھر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ سارے گھر کو دیکھنے لگی۔ ہم لوگ یہاں رہیں گے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اسے لے کے کمرے کی طرف آیا۔ تم کافی زیادہ تھک چکی ہوگی، اب سو جاؤ، یہ کہتے ہوئے وہ خود واش روم کی طرف چلا گیا۔ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جو اپنے ماں باپ کو بول رہا تھا اسے مارے گا، پیٹے گا، اور اب اسے سونے کا کہہ رہا تھا۔ وہ تھوڑی حیران ہوئی، شاید سونے کے بعد مجھے جگائیں گے، پھر مجھے ماریں گے، پیٹیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں میں سے بہنے لگے۔ وہ ڈر رہی تھی، سونے کے لیے لیٹی، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ واش روم کے بند دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ ابھی تک نکلا نہیں تھا۔ کافی وقت بعد وہ باہر آیا۔ جیسے ہی اس نے بیڈ کی طرف دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ سارے راستے جس قدر اس کے ساتھ سختی برتی تھی، وہ تو بہت زیادہ، شاید ڈرنے لگی تھی۔ وہ دوسری طرف سے آ کے بیڈ پہ لیٹا، ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ چھوٹی سی بچی بہت خوبصورت تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ بابا، آپ لوگوں نے کیسے سوچ لیا کہ اس معصوم سی لڑکی پہ ظلم کروں گا؟ شاید آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ایک معصوم سی لڑکی، ایک بے گناہ لڑکی کو میں سزا دوں گا، یا آپ لوگوں کے حوالے کروں گا، آپ لوگ اسے سزا دیں گے؟ یہ تو آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ ایسی لڑکی کو تو میں اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا، بہت محبت کروں گا، بہت ٹوٹ کے چاہوں گا، پیار کروں گا اس کے ساتھ۔ مگر سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ اس کی عمر بہت چھوٹی لگ رہی ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، اس کی بند آنکھیں، گلابی ہونٹ، اس کے موٹے موٹے نین نقش، وہ بہت خوبصورت تھی۔ سب سے بڑھ کے اس کے لمبے بال۔ وہ گاؤں کی رہنے والی لڑکی تھی، اس حساب سے اس کی ماں نے اس کے بال بہت لمبے کیے ہوئے تھے۔ گاؤں کے تقریباً ہر دوسری لڑکی کے بال ایسے ہی ہوتے تھے، مگر اس کے بالوں میں کچھ الگ تھا۔ اس کے بالوں کو پکڑ کے اپنے ناک سے لگاتا ہوا سونگھنے لگا، جن سے ابھی تک شیمپو کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ اسی شرارے میں سو رہی تھی۔ آہستگی سے اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کے سائڈ پہ کر دیا۔ اس کی گردن کو دیکھنے لگا، صاف شفاف گردن۔ وہ کوئی کمزور نہیں تھی، اچھی خاصی صحت مند اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی بھری بھری گالیں، اس شخص کا جی چاہا بے ساختہ ہی اس کے لبوں کو چوم لے، مگر وہ چھوٹی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اسے دور رہنے کو ترجیح دینے لگا۔ اس کے پاس نہیں گیا، مگر کب تک خود پہ ضبط کر سکتا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے ایک دم سے اس کے اوپر جھکا، مگر اگلے ہی لمحے وہ کروٹ بدل گئی، اونگھنے لگی، فوراً سے اسے دور ہو گیا۔ اتنا بڑا مرد ہوتے ہوئے بھی اس معصوم سی لڑکی سے ڈر گیا تھا۔ نہیں، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ یا اللہ مجھے صبر دے، میں ایسا نہیں کر سکتا اس بچی کے ساتھ۔ یہ کس قدر معصوم اور بھولی ہے، یہ تو ان سب کے بارے میں جانتی تک نہیں ہوگی، اور میں اسے اپنا حق لینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ یہ تو اور بڑا ظلم ہوگا اگر اس کے اوپر جھکا، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی حرکت کی،
یہ تو رو رو کے ہلکان ہو جائے گی، چیخ چیخ کے گھر سر پہ اٹھا لے گی، اور میں کون سا کوئی چھوٹا بچہ ہوں، پورا مرد ہوں، اور یہ معصوم سی لڑکی بھلا کیسے مجھے برداشت کر پائے گی؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، اگلے ہی لمحے کھینچ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ آج تکیے کی جگہ ایک چھوٹی بچی نے لے لی، یہ سوچتے ہوئے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ صبح ٹیبل پہ سبھی حویلی والے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ تایا جان غصے میں کہنے لگے، میں تو بالکل اس حق میں نہیں تھا کہ اس لڑکی کو لے کے شہر میں رکھے۔ مجھے تو نہیں لگتا کبھی بھی وہ اس لڑکی کو اس کے گناہوں کی سزا دے گا۔ یہ سن کے بڑی بیگم سائیں کہنے لگی، میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتی ہوں، ہمارے خاندان کے لاڈلے کو مارا ہے، باپ نے وہ سے ضرور بدلہ لے گا، باپ نے بدلہ لینا ہے، اس کے ساتھ مجھے معلوم ہے جو حشر ہوگا وہ تو دنیا دیکھے گی۔ یہ سن کے سبھی کہنے لگے، ہاں وہ اسے بخشنے والا نہیں، مگر تایا جان کہنے لگے، وہ بہت رحم دل ہے، ایک بچی پہ کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا۔ سب ضد پہ اڑے ہوئے تھے کہ وہ اس پہ ظلم کرے گا، اسے تکلیف دے گا۔ تایا جان کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں تو پہلے بھی ونی کے حق میں نہیں تھا، اب بھی نہیں ہوں، یہ اچھی بات ہے۔ یہ سن کے سبھی خاموشی سے دوبارہ سے ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئے۔ آلیانہ اٹھ جاؤ، میں کب سے تمہارے لیے ناشتہ لے کے آیا ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹاتا ہوا اس کے پاس ناشتہ رکھ چکا تھا۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھی اور اس ظالم شخص کو دیکھا جسے رات تک تو وہ ظالم سمجھ رہی تھی، مگر اب جتنی نرمی سے وہ بات کر رہا تھا کہیں سے بھی ظالم نہیں لگ رہا تھا۔ آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، چلو جلدی سے، شاباش، اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، تمہارے لیے کھانا لے کے آیا ہوں۔ مجھے نہیں کھانا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب نہیں کھانا؟ رات کو بھی نہیں کھایا تھا، ریسٹورنٹ بھی تم نے اتنا کم کھایا، چلو شاباش اٹھو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے اٹھایا اور اسے واش روم کے پاس کھڑا کر دیا۔ اس نے مڑ کے شہروز کی طرف دیکھا اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ کافی وقت بعد وہ فریش ہو کے باہر آئی، بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ چلو شاباش، یہ کھانا شروع کر دو۔ وہ نوالا بنا کے اس کے منہ کے پاس لے گیا۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی اسے اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، اس کا جی چاہ رہا تھا اس کے ناز نخرے اٹھاتا رہے۔ تبھی وہ اس کے اتنے پاس تھا، اسے کھانا کھلانے لگا، اس کے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ تو کل کہہ رہے تھے آپ مجھ پہ ہاتھ اٹھائیں گے، بہت زیادہ ظلم کریں گے، آپ مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، کسی قابل نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اس کی باتیں دہراتے ہوئے بولی، ہاں میں نے یہ بولا تھا، لیکن کیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ لیکن بس وہ میں نے گھر والوں کو بولا تھا نا، اتنی پیاری بچی کو تھوڑی نہ میں اتنی بری طرح سے پیش آؤں گا یا اتنی بری طرح سے ماروں گا۔ تم تو اتنی خوبصورت ہو، اس کی گال کو کھینچتے ہوئے بولا۔ میں بچی نہیں ہوں، میں بڑی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے غصے میں بولی، اچھا بھائی بڑی ہو گئی، غلطی ہو گئی جو تمہیں بچی کہہ دیا دادی اماں، چلیں شاباش، جلدی سے کھانا ختم کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ وہ محبت سے پوچھنے لگا۔ مجھے کھانے میں سب کچھ پسند ہے جو مجھے فری کا مل جائے۔
وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اتنا زیادہ تم کھاتی ہو؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں میں بہت زیادہ کھاتی ہوں۔ پھر پتہ ہے آپ کو، اماں کہتی تھیں اتنا زیادہ کھاتی ہو موٹی ہو جاؤ گی، پھر تمہارے ساتھ کوئی شادی بھی نہیں کرے گا۔ آپ نے تو میرے ساتھ شادی کر لی ہے نا؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں میں نے تو کر لی، اب اتنی پیاری لڑکی مجھے مل رہی تھی، انکار تھوڑی نہ کر سکتا تھا۔ اس وجہ سے مجبوری میں مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنی پڑی، لیکن میں تو بنی ہو کے آئی ہوں نا۔ مجھے حویلی لے کے جاؤ گے تو حویلی والے مجھے ماریں گے۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ کس نے بولا ہے حویلی والے ماریں گے؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا شدت سے اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوئی، ایک دم سے اس کے سینے پہ سر ٹکا لیا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے پاس آنے سے پہلے، آپ کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے میں کیا سوچتی تھی؟ کل تک میں یہ سوچتی تھی جس کے ساتھ میری شادی ہوگی وہ مجھے مارے گا، پیٹے گا، بہت زیادہ مارے گا۔ کیا مطلب؟ ایسا کیوں سوچتی تھی؟ اسے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے بابا ہیں نا، میری اماں کو بہت مارتے تھے، اتنا زیادہ مارتے تھے انہیں خون آنے لگ جاتا تھا، ان کی پیشانی بھی پھٹ جاتی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بتانے لگی۔ اچھا، ایسے آپ کے بابا مارتے تھے؟ آپ اپنے بابا کو کچھ نہیں کہتی تھی؟ جب وہ میں بولتی تھی تو وہ مجھے بھی مارتے تھے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، ایک دم سے اسے اپنے قریب کرتا اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تو بالکل بھی نہیں مارنے والا، میں تو بہت اچھا ہوں، بہت محبت دوں گا۔ اس کی پیشانی کو چومتا ہوا بولا۔ سچ میں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کے ہاتھ کو چوم چکا تھا۔ جب جب اسے چومتا تو اس کا اپنا دل بہت شدت سے دھڑکتا، مگر معصوم لڑکی تو سمجھ نہیں پاتی تھی اس کے جذبات میں کیا تھا، اس کی فیلنگز کیا تھیں۔ اچانک کھانا کھاتے ہوئے اسے کھانسی ہوئی، جس کے بعد اس کا سانس بند ہونے لگا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، مگر اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ آنکھیں اس کی لال انگارہ ہونے لگیں، اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی اچانک سے اسے کیا ہونے لگا ہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں سانس کیوں نہیں آ رہی؟ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی، چاروں طرف دیکھنے لگی۔ بار بار اس کا ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بیگ سے کچھ لینا چاہتی تھی، مگر اس نے یہ بات نوٹ نہیں کی۔ فوراً سے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ گھبرا رہی ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تمہیں سانس کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی آنکھیں لال ہونے لگیں، ایسے لگا اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ اچانک سے اس کی سانس تھمنے لگی، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ ایک دم سے اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں کھولنے لگا۔ جیسے ہی اسے دور ہوا، اس کی حالت ویسے ہی تھی، ذرا بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا۔ اب کی بار وہ اس کی پیشانی کو چومتا ہوا بولا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی بیگ کی طرف تھے۔ اس کے بیگ کے پاس جا کے کھولا، اندر سے سانس لینے والا انہیلر ملا تو اسے اندازہ ہوا وہ دمے کی مریضہ تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے ناک کے ساتھ لگایا، سانس لینے کی کوشش کی تو گہرے گہرے سانس لینے لگی، مگر اس کے ہونٹوں کا لمس اب تک اپنے لبوں پہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بہنے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ فوراً سے اسے اپنے ساتھ لگاتا ہوا پوچھنے لگا، مگر وہ ابھی تک
اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے لبوں پہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے پکارنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ بس یہ میرے پاس آتا ہے نا تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے میں زندہ ہوں۔ شکر ہے اب تک تو آپ نے مر ہی جانا تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کیوں اس کے منہ سے موت کی بات سن کے اس شخص کی حالت عجیب سی ہوئی تھی۔ فوراً سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، ایک رات میں تم نے مجھے چھوڑا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا، لیکن میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، ایک رات میں تم سے دور چلاؤں، میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ وہ عجیب انداز میں بولا، سچ میں آپ مجھے کھونا نہیں چاہتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ سے دور جاؤں؟ میں اتنی اچھی ہوں، اب کی بار مسکراتے ہوئے بولی۔ جب تک یہ میرے پاس ہوتا ہے میں زندہ رہتی ہوں۔ شکر ہے آپ کو سمجھ آ گئی تھی میں مانگ رہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اب نہ دیتے تو میں نے مر ہی جانا تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کیوں اس کے منہ سے موت کی بات سن کے اس شخص کی عجیب سی حالت ہوئی۔ فوراً سے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، ایک رات میں تم نے ایسا جادو چلایا ہے کہ تمہیں کھونے سے ڈرنے لگا ہوں۔ عجیب انداز میں بولا، سچ میں آپ مجھے کھونا چاہتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے میں آپ سے دور جاؤں گی؟ میں اتنی اچھی ہوں، اب کی بار مسکراتے ہوئے بولی۔ کہیں سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے وہ موت کے منہ سے نکلی ہے۔ ہاں سچ میں پہلے تک وہ ایسی نہیں تھی، نہیں جی پاؤں گا۔ اور آپ نے یہ میرے ساتھ کیا حرکت کی تھی؟ اب کی بار سانس دینے والی حرکت اسے یاد کروانے لگی۔ وہ کہنے لگا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کیا کرنا ہے میری جان، یہ بنائی تھی تبھی میں نے ایسا کیا، تمہیں برا لگا تو بہت سوری۔ وہ اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، میری اتنی فکر ہوئی تھی، وہ مسکراتے ہوئے بولا اور اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ آپ کو پتہ ہے کبھی بابا جان نے مجھ سے محبت نہیں کی، وہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹیاں ان کو اچھی نہیں لگتی، انہیں بیٹیاں بری لگتی ہیں، تبھی وہ مجھے خود سے دور رکھتے تھے۔ آپ کو بری نہیں لگتی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں مجھے تو نہیں بری لگتی، وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں بری لگتی؟ وہ اس کے سینے پہ سر ٹکاتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ جب آپ کے گھر والے پوچھیں گے آپ مجھ پہ ظلم نہیں کرتے تو پھر آپ کیا بولیں گے؟ جس دن تمہیں اپنے گھر والوں سے ملوانے لے جاؤں گا، حویلی والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں تم پہ بہت زیادہ ظلم کرتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اچھا وہ کیسے؟ اس دن تمہیں بہت زیادہ ماروں گا، پیٹوں گا، پھر تمہیں لے کے جاؤں گا حویلی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، پھر سب کو پتہ چل جائے گا میں تم پہ بہت ظلم کرتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ فوراً سے گھبرا گئی، اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ آپ مجھ پہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کے اس شخص کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ پاگل ہو کیا آلیانہ، میں نے کیوں تم پہ ہاتھ اٹھانا ہے؟ تم تو اتنی معصوم سی ہو، کچھ کر لیں گے جب حویلی جانا ہوا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پشت کو سہلایا۔ میں تمہارا ایڈمیشن کروانے لگا ہوں، مجھے تمہاری مما نے بتایا تھا کہ تم نے اسکول چھوڑ دیا تھا، آگے تم پڑھائی جاری رکھو گی۔ اب میری بیوی ان پڑھ ہوگی تو میرے بچوں کو کیا تربیت کرے گی؟ اس کی بات سن کے وہ حیران ہوئی تھی۔ بچے؟ کون سے بچے؟ ہو جائیں گے بچے بھی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔
مگر اسے شہروز کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ اس کے سینے پہ سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر سے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ یہ کوئی سونے کا ٹائم تھا میری جان؟ چلو ٹھیک ہے، اچھا ہوا سو گئی، مجھے بھی کچھ ضروری کام سے جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جھک کے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا، اس کے اوپر کمبل ٹھیک کرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہ تو اسے سمجھ آ چکی تھی کہ وہ بہت معصوم اور چھوٹی بچی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے تو ان سب کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے۔ نہ ہی اس پہ کوئی ظلم چاہتا تھا، اس وجہ سے اسے دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے جا کے دروازہ کھولا۔ اتنی رات کو حویلی اپنے بابا سائیں کو دیکھ کے اسے حیرت ہوئی تھی۔ بابا سائیں، آپ اچانک یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ گھبرا بھی گیا تھا۔ اگر اس کے بابا سائیں کو پتہ چل جاتا کہ عالیہ اتنی سکون سے بیڈ پہ سو رہی ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتے۔ ہاں، وہ لڑکی کہاں ہے؟ مجھے اس لڑکی کو دیکھنا ہے۔ آخر کو اتنے دنوں میں تم نے اس کا کیا حال کیا ہے؟ وہ گھبرا گیا، کہنے لگا، بابا جان، وہ لڑکی؟ کیا وہ لڑکی؟ کہاں ہے وہ لڑکی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگے۔ بابا جان، وہ لڑکی، اس کو میں ہاسپٹل چھوڑ کے آیا ہوں۔ کل میں نے بہت بری طرح سے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ حیرت سے کہنے لگے، کیا مطلب بری طرح سے ہاتھ اٹھایا؟ ہاں بابا جان، کل شاید کوئی زیادہ زور سے ہو گیا تھا، میں نے زور سے ہاتھ اٹھا دیا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر میں اسے ہاسپٹل لے گیا، ڈاکٹر نے بولا کہ 2 دن کے لیے اسے ہاسپٹل ہی ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ ان کی بات سن کے وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا، لیکن میں دیکھنے آیا تھا کہ کہیں تم نے اپنی رحم دلی کا مظاہرہ تو نہیں کیا۔ اس کے ساتھ وہ زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجاتا ہوا بولا، میں دشمنوں کے ساتھ بھلا رحم دلی کب کرتا ہوں؟ مجھے لگا تھا کہ شاید تم اسے دشمن نہ مانو۔ نہیں بابا، ایسی بات نہیں، وہ جا چکے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا، کمرے میں آیا تو سامنے بیڈ پہ سو رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ جاگ رہی تھی کیا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ ہاں، جاگ رہی تھی، آپ کے جھوٹ سن رہی تھی، بے ہوش ہو گئی تھی، اتنی شدت سے آپ نے مجھے مارا۔ وہ بولی تو وہ ہنس پڑا۔ ڈرامے باز تو تم بہت بڑی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ نے بنایا ہے؟ وہ اس کی تھائی پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا، میں نے بنایا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈرامے کرنا تم نے مجھے سکھایا ہے، ورنہ مجال ہے جو ایسے اتنا بڑا جھوٹ کبھی میں نے اپنے باپ کے سامنے بولا ہو۔ کبھی محبوب چیزوں کے لیے بولنا پڑتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، اس کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتا ہوا بے ساختہ ہی اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ گیا، اور یہ چیز اس لڑکی کو تڑپنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ فوراً سے اسے دور چلی جاتی۔ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دم سے اس کے پیچھے کی طرف لٹاتا ہوا کہنے لگا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے تم ہر چیز کے بارے میں جانتی ہو، بس جان بوجھ کے تم مجھ سے دور بھاگتی ہو۔ میں تم سے اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ وہ گھبرا گئی تھی، عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ کون سا حق؟ کس حق کی بات کر رہی ہیں؟ مجھے کیوں پریشان کر رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔
کیا تم چھوٹی بچی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میاں بیوی کا حق ہوتا ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے کی طرف جانے لگی۔ نہیں نہیں پلیز، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کے لبوں کے اوپر جھکا تو اس کا سانس بند ہونے لگا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ مجھے سانس نہیں آ رہی۔ اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگ گیا۔ یہ دیکھ کر فوراً سے اس کے سینے سے لگ گیا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو بہہ رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوا، پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کی پیشانی چوم چکا تھا۔ میں سونے لگا ہوں، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، یہ کہتے ہوئے وہ دوسری طرف سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات کے نہ جانے کس پہر اسے ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز آئی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی طرف دیکھنے لگا، نرمی سے پوچھا تو وہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے، چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے اس کے چہرے کو؟ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھ دیا۔ وہ نہ سمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پین ہو رہی ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیوں پین ہو رہی ہے تمہیں؟ وہ عجیب انداز میں بولا، جیسے وہ خود نہیں سمجھ پایا تھا۔ ہو کیا گیا ہے؟ کیوں پین ہو رہی ہے؟ وہ نرمی اور محبت سے پوچھنے لگا۔ وہ پین ہو رہی ہے، کیا پہلے بھی ہوتی ہے؟ وہ پوچھنے لگا تو وہ پریشان ہو کے بولنے لگی، پہلے بھی ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس کے بازو سے پکڑ کے اٹھانے لگا۔ نہیں مجھے نہیں اٹھنا، وہ گھبراتے ہوئے بولی، اور وہ سمجھ نہیں پایا مگر اگلے ہی لمحے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہوئے ہاتھ دیکھ کے فوراً سے سمجھ چکا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہاسپٹل لے کے جاؤں کیا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کے سینے سے لگ گئی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ اس وقت وہ جانتا تھا اسے ضرورت ہے کسی کی۔ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اس کے بالوں کو چومنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، پریشان مت ہو، رونا بھی بالکل نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تمہارے پاس ہوں نا، زیادہ پین ہوگی تو مجھے بتانا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ گرم لے کے آتا ہوں۔ اٹھنے لگا تو وہ ایک دم سے اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ پلیز مت جائیں نا چھوڑ کے۔ اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ نہیں آپ مت جائیں مجھے چھوڑ کے، میرے پاس ہی رہیں نا، پلیز میرے پاس ہی رہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی پیشانی کو چومنے لگا، اسے بالکل اپنے سینے سے لگا گیا۔ اچانک وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے واش روم کی طرف چلی گئی۔ بہت زیادہ ومٹنگ بھی ہونے لگی، اوپر سے اس کا سانس بند ہونے لگ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ فوراً سے اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا بالکل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا تمہیں، ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں، بالکل خاموش، یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا اسے گاڑی میں لٹا چکا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ کافی وقت بعد اسے لے کے ہاسپٹل پہنچا۔ سیدھا اسے ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کروا دیا گیا۔ اسے انجیکشن لگایا گیا اور 7 ٹرپ لگا دی گئی۔ دیکھیں یہ بہت زیادہ ویک، بہت زیادہ کمزور ہیں، ان کی صحت کا خاص خیال رکھیں، انہیں بہت ہیلدی چیزیں کھانے کو دیں۔
ڈاکٹر نے اس کے بارے میں کافی زیادہ بتایا کہ وہ کافی بیمار ہیں اور انہیں بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ پین ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، شاید فیوچر میں وہ کبھی ماں بھی نہ بن سکیں، کچھ ایسے پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ اٹھنے لگی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا، وہ سن کے اسے حیرت ہوئی تھی، اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی کتنا کچھ برداشت کر چکی تھی، یہ چیز اسے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا جب اچانک اسے اندر سے چلانے کی آواز آنے لگی۔ وہ پریشان ہو گئی، جلدی سے اندر کی طرف بھاگا۔ سامنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، وہ آ جائے گا، وہ مجھے مار دے گا، وہ ابھی یہاں پہ آیا تھا، اس نے مجھے یہاں پہ چھوا، اپنی گردن پہ ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، یہاں بھی مجھے چھوا، کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ وہ پریشان ہو گیا، کون آیا تھا بتاؤ مجھے، کون تھا، کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ وہ دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا، وہ دوبارہ سے آئے گا، وہ سسکتے ہوئے بولی، کون آئے گا بتاؤ مجھے، کون آیا تھا، پلیز مجھے بتاؤ۔ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا تو ایک دم سے اس کے سینے سے چپک گئی، شدت سے رونے لگی، چلانے لگی، وہ ہمیشہ سے مجھے مارنا چاہتا تھا، پلیز۔ اچانک سے اسے بہت زیادہ رونے کی اور چلانے کی آواز آنے لگی، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ پیچھے سے گولی چلنے کی آواز آئی، گویا اس لڑکی کی آنکھیں وہیں پتھرا گئیں، وہ ڈر گئی تھی، تکلیف اس کے وجود میں اٹھنے لگی، درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ وہ دیکھنے لگا، شروز کے ہاتھ خون سے لت پت ہو چکے تھے، وہ کپ کپاتے ہوئے ہاتھ دیکھنے لگا۔ اچانک وہ پیچھے کی طرف گر گئی، اسٹریچر کی سفید چادر پر خون ہی خون بہنے لگا۔